الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ باب ما جاء فی المعتکف یزورہ اہلہ فی المسجد۔ ایسے معتکف کا بیان جو حالت اعتکاف میں اپنے اہل و عیال سے، اپنے گھر والوں سے ملاقات کرتا ہے۔ یوں کہہ لیں کہ معتکف کا حالت اعتکاف میں اپنے عزیز و اقربا سے ملاقات کا باب یا ملاقات کا بیان، یہ عنوان قائم کیا امام ابن ماجہ نے، اور اس عنوان کے تحت وہ ابن ماجہ شریف کی 1789 نمبر حدیث لائے، جس کے راوی حضرت علی بن حسین رضی اللہ عنہ ہیں، یعنی امام حسین رضی اللہ عنہ۔ اس حدیث کے راوی کون ہیں؟ امام حسین رضی اللہ عنہ۔ امام حسین رضی اللہ عنہ حضرت صفیہ بنت حییش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سے روایت کرتے ہیں، یعنی یہ حدیث ام المومنین سیدہ صفیہ بنت حییش رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، اور حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا سے اس حدیث کو امام حسین رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ یہ حدیث ایک واقعے پر مشتمل ہے، جس میں یہ بیان ہوا ہے کہ انہا جاءت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تزورہ، حضرت صفیہ بنت حیی رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے تشریف لائیں، ایسی حالت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کے آخری عشرے کے اعتکاف میں مسجد میں تشریف فرما تھے۔ فتحدثت عندہ ساعۃ من العشاء، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام المومنین صفیہ بنت حیی سے عشاء کے بعد باتیں کرتے رہے۔ دونوں میاں بیوی کی آپس میں باتیں ہوتی رہیں۔ جب حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے واپسی کا ارادہ فرمایا، ثم قامت تنقلب، تو حضرت صفیہ واپس جانے کے لیے اٹھیں، کھڑی ہوئیں۔ فقام معها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقلبها، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس وقت اٹھے صفیہ رضی اللہ عنہا کو الوداع کرنے کے لیے۔ صفیہ رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں جانے لگیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو الوداع کرنے کے لیے ان کے ساتھ چل دیے، ان کے ساتھ ہو لیے۔ حتی اذا بلغت باب المسجد الذی کان عند مسکن ام سلمۃ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حتیٰ کہ جب حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ مسجد نبوی کے اس دروازے پہ پہنچیں جو دروازہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر کے پاس تھا۔ ظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کے ساتھ تھے۔ مر بہما رجلان من الانصار، تو وہاں یعنی ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر کے دروازے کے پاس دو انصاری صحابہ گزرے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صفیہ بنت حیی رضی اللہ عنہا، یہ دونوں میاں بیوی جب حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے دروازے کے پاس پہنچے، تو اسی وقت دو انصاری صحابہ پاس سے گزرے۔ فسلم علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان دونوں صحابہ نے، ان دونوں انصاری صحابہ نے
دیکھ لیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو دونوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پیش کیا، یہ کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، ثم نفذا، اور آگے چل دیے، یعنی سلام پیش کیا اور گزر گئے۔ فقال لہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی رسلکما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا ٹھہرو، دونوں کو فرمایا ذرا ٹھہرو، یعنی آواز دے کے کہا ذرا، وہ تو گزر گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ٹھہرنے کا حکم دیا، وہ رک گئے، جب رک گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انہا صفیۃ بنت حیی، یہ میری بیوی صفیہ بنت حیی ہیں۔ قالا، دونوں صحابہ نے کہا سبحان اللہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اللہ پاک ہے، یعنی سبحان اللہ، از راہ تعجب کہا، یا رسول اللہ آپ کو، یعنی مطلب یہ تھا کہ آپ کو یہ وضاحت دینے کی ضرورت نہیں تھی، آپ یہ وضاحت کیوں دے رہے ہیں؟ یعنی انہوں نے سبحان اللہ از راہ تعجب کہا کہ یا رسول اللہ آپ کو اس کی وضاحت کی ضرورت، وَقَابُرَ عَلَيْهِمَا ذَلِكَ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انہیں یہ وضاحت دینا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انہیں یہ وضاحت دینا کہ بھائی یہ میری بیوی ہے، صفیہ ہیں، یہ وضاحت دینا نا، انہیں ذرا شاک گزرا، ان پہ گراں گزرا کہ یا رسول اللہ اس کی ضرورت نہیں تھی۔ مطلب یہ تھا کہ ہم کسی شک میں مبتلا نہیں ہوئے، یعنی ان کا مطلب کیا تھا کہ یا رسول اللہ ہمیں آپ کے بارے میں کوئی شک ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی غیر عورت ہوگی؟ یا رسول اللہ اللہ کی پناہ، ہمیں اس طرح کا کوئی ایسی بات ہمارے ذہن میں نہیں تھی، ہم نے بس آپ کو دیکھا اور سلام پیش کیا اور گزر گئے۔ ہمیں بھی پتہ ہے کہ آپ کے ساتھ جو خاتون ہے، ظاہر ہے آپ کے گھر کی عورتوں میں سے، آپ کی محرم زاد عورتوں میں سے کوئی نہ کوئی محرم زادی ہیں، یا رسول اللہ ہمیں ایسی کوئی بات ہمارے دل پہ نہیں گزری۔ تب جب انہوں نے، آپ نے دیکھ لیا کہ ان پر میرا یہ کہنا کہ بھائی ٹھہرو یہ صفیہ بنت حیی ہیں، آپ نے جان لیا کہ ان پر میرا یہ جملہ گراں گزرا ہے۔ جب انہوں نے سبحان اللہ یا رسول اللہ کہا تو اس سے معنی نکل آیا کہ ان پر یہ میرا بتانا گراں گزرا ہے اور انہیں اچھا نہیں لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لمحے فرمایا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان الشیطان یجری من ابن آدم مجری الدم، شیطان ابن آدم میں خون کی طرح دوڑتا ہے، جیسے خون گردش کرتا ہے نا، شیطان بھی جتنی رفتار کے ساتھ انسان کا خون اس کی رگوں میں گردش کرتا ہے، اسی رفتار سے شیطان انسان کے اندر گردش کرتا ہے۔ وَإِنِّي خَشِيتُ، اور بے شک مجھے خوف لاحق ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، أَن يَقْذِفَ فِي قُلُوبِهِمَا شَيْئًا، کہ وہ تمہارے دلوں میں کوئی شک نہ پیدا کر دے، شیطان تمہارے دلوں میں کوئی میرے بارے میں بدگمانی کر دے کہ رات کے اس لمحے میں عشاء کے بعد کا وقت ہے، اب تو عشاء کے بعد گہما گہمی ہوتی ہے اور لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ میں جو آپ نے ایک معاشرہ امت کو دیا وہ یہ تھا کہ عشاء کے بعد تو آپس میں گھر کے اندر باتیں کرنے کا رواج نہیں تھا، گھر میں صحابہ اور صحابیات تو عشاء کی نماز پڑھتے، ان کو حکم یہ تھا کہ بھائی باتیں نہیں کرنی، عشاء پڑھنی اور بالکل جا کے سو جانا ہے۔ تو ایسے ماحول میں عشاء کے بعد لمبی گفتگو ہوتی رہے اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک اہلیہ، اپنی ایک زوجہ کو ان کے حجرے تک چھوڑنے جائیں تو دیکھنے والوں کو پھر شک ہو سکتا تھا نا، اس لیے حضور نے فرمایا خشیت، مجھے خوف ہوا کہ یہ شیطان بڑا ظالم ہے، یہ تمہارے دل میں کوئی
وسوسہ نہ ڈال دے، کوئی بدگمانی نہ ڈال دے کہ رات کے اس لمحے حضور کے ساتھ یہ کون سی عورت ہے۔ لہذا اس چیز سے ان صحابہ کو بچانے کے لیے اور ان کے ایمان کو محفوظ رکھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا اعلیٰ رسلکما، ٹھہر جاؤ تم دونوں۔ جب وہ رک گئے فرمایا انہا صفیہ بنت حیی، بھائی یہ صفیہ بنت حیی، مطلب یہ تھا کہ یہ میری بیوی ہیں۔ یہ واقعہ بیان کیا ہے امام ابن ماجہ نے اس عنوان کے تحت کہ معتکف کا حالت اعتکاف میں اپنے اہل و عیال سے باتیں کرنا۔